بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ۔ اس مہینے میں آپ جتنا چاہیں اللہ سے مانگ سکتے ہیں، اللہ پاک ضرور قبول کرتا ہے۔ اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو قبروں میں ہیں۔ اللہ پاک کو یہ ماہ اتنا پسند ہے کہ وہ جہنمیوں پر بھی مہربان ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جتنا ہو سکے اپنے پیاروں کے لیے مغفرت طلب کریں اور خود کے لیے بھی، کیونکہ ابھی ہی وقت ہے ہمارے پاس۔ ہم باقی سارا سال روزے نہیں رکھتے اور کھاتے پیتے رہتے ہیں جب دل چاہے، لیکن اس مہینے میں اللہ پاک ہمیں تھوڑا سا آزمانے کے لیے، خود کے قریب کرنے کے لیے ہم سے تھوڑی مشقت کرواتا ہے۔ تو کیا اب ہم یہ بھی نہیں کر سکتے؟ ہمارے اللہ کا کیا ہم پر اتنا بھی حق نہیں ہے کہ ہم خاص اس لیے وقت نکالیں، کچھ وقت بھوکے رہ کے، تاکہ ہمیں ان غریب اور مسکین لوگوں کی حالت کا بھی پتہ لگے کہ کیسے وہ اکثر اوقات بھوکے پیاسے رہتے ہیں، لیکن ہم پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں۔ اور ہم نماز بھی پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں اور اس کا ذکر بھی کیا، ہم سے اتنا نہیں ہو سکتا، اور گناہوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ ہم لوگ سارا سال گناہ تو ویسے ہی کرتے رہتے ہیں، مگر ہمیں چاہیے کہ ہم خاص طور پر اس مہینے میں خود کو ہر برے کام سے روکیں، نہ ہی ان رمضان ٹرانسمیشن میں وقت گزاریں، نہ ہی ڈراموں میں، نہ ہی کسی اور فضول کام میں جو ہمیں رب سے دور کرتا ہو۔ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ اللہ سے ملاقات کیا ہی شان ہے نا، سبحان اللہ۔ اللہ پاک کو اس روزدار کی بھوک پیاس کی وجہ سے منہ سے نکلنے والی بو بھی بہت پسند ہے۔ کیا ہی بات ہے نا۔ ہم کہاں مٹی سے بنے خاک انسان اور کہاں میرا شہنشاہ خدا، ہم تو بہت ہی خطاؤں سے ڈوبے انسان ہیں، مگر اللہ پاک کی نظر میں ہمارا مرتبہ کتنا بلند ہے۔ کیا اب بھی کوئی گنجائش رہ جاتی ہے کہ ہم روزہ نہیں رکھیں؟ اور کیا ہی آپ نے کبھی یہ غور کیا ہے کہ ہم یہ مہینہ تمام اسلامی مہینوں سے زیادہ افضل کیوں ہے؟ یہ وہ مہینہ ہے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ پاک نے قرآن پاک نازل کیا۔ اس مہینے کو رحمتوں کا مہینہ کہا گیا ہے، مغفرت کا مہینہ کہا گیا ہے کہ جو چاہو مانگو اور جتنا چاہو اپنی بخششیں کرواؤ۔ ہو سکتا ہے یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، تو کیا اب بھی اس کی برکت کو آپ نہیں سمجھیں گے؟ کیا اب بھی آپ اس پیارے بابرکت ماہ کا فائدہ حاصل نہیں کریں گے؟ ہماری نیکیاں بھی ڈبل ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شیطان یعنی ابلیس کو بھی قید کر دیتا ہے کہ کہیں یہ شیطان میرے بندوں کو عبادت سے نہ روکے، کہیں میرے بندے اس کی وجہ سے کوئی تکلیف میں نہیں آ جائیں۔ سبحان اللہ۔ کیا شان ہے میرے اللہ کی، وہ اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے، لیکن پھر بھی ہم گناہوں سے باز نہیں آتے، پھر بھی ہم غلط کام ضرور کرتے ہیں نفس کے بہکاوے میں آ کر۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں لیلۃ القدر جیسی خوبصورت رات آتی ہے، جس میں اگر انسان عبادت کرے تو اس سے 1000 سال کی عبادت کرنے کا اجر ملتا ہے، اور یہ رات رمضان کے آخری عشرے میں کسی بھی رات ہو سکتی ہے، خاص طور پر 21، 23، 25 یا 27 یا 29۔ اور اس رات میں جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو ایک جماعت کے ساتھ آتے ہیں، جو انسان بھی اس رات عبادت کرتا ہے، اس کی دعا پر وہ آمین کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لائک اینڈ سبسکرائب۔